اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ بہرحال یہ مشہور دعا ہے، تقریباً عام آدمی بھی نماز میں اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، یا تو ربنا آتینا یا اللہم انی ظلمت نفسی، یا درود شریف کے بعد اس دعا کے پڑھ لینے کا اہتمام کرتا ہے۔ کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے۔ معنی بھی مشہور یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اپنی ذات کے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی، اور دعا کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری دعا کو قبول بھی فرما لے، اور آگے اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ باپ جہاں اپنی زندگی سنوارے، وہیں پر لازم یہ ہے کہ اپنی آل اولاد کی بھی فکر کرے۔ جیسے دنیا کے اعتبار سے چاہتا ہے کہ میں بھی اچھا کھاؤں، میری اولاد بھی اچھی کھائے، میں بھی اچھا پہنوں، میری اولاد بھی اچھا پہنے، میں بھی اچھی زندگی گزاروں، میری اولاد بھی اچھی زندگی گزارے، دنیا کا نفع مجھے بھی ہو، میری اولاد کو بھی ہو۔ یہ ساری فکریں دنیا کے اعتبار سے ہیں، اور اس سے منع نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہ نہیں ہے کہ اللہ سے صرف تم آخرت ہی مانگو، دنیا چھوڑ دو، اور نہ یہ حکم ہے کہ صرف دنیا مانگو، آخرت چھوڑ دو۔ بعض لوگ صرف آخرت کے طالب ہوتے ہیں، دنیا کو ترک کرنے کی بات کرتے ہیں، اور بعض لوگ صرف دنیا کے طالب ہوتے ہیں، آخرت کی بات ترک کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں سکھایا۔ اللہ نے تو سکھایا کہ اللہ سے دنیا کی بھی خیر مانگو اور آخرت کا بھی خیر کا سوال کرو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اور صرف دنیا ہی دنیا طلب کرنے والے لوگ، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ سے جو مانگو وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اور خیر کا سوال کرو۔ لہذا صرف دنیا مانگنا یہ بھی برا ہے، اور صرف دنیا کو ترک کر دینا محض
اور آخرت ہی کے پیچھے پڑ جانا یہ بھی منع ہے۔ اس لیے کہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے کہ آدمی بیوی بچوں کو چھوڑے، دنیا کو چھوڑے اور ایک طرف جنگلوں میں نکل جائے اور اللہ اللہ کرتا رہے، یہ دین میں نہیں ہے۔ شرع نے اس سے منع کیا، شرع نے اس سے منع کیا۔ آدمی دنیا بھی مانگے اللہ سے، آخرت بھی مانگے، اور عقل مند لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا اتنی مانگ لے جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت اتنی مانگ لے جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ تو خود سمجھ لے آدمی اس میں کہا کیا جا رہا ہے کہ ایک ہی طرف پڑھ کر اللہ سے دنیا ہی دنیا آدمی مانگتا رہے، یہ عمل بھی ممنوع ہے۔ تو دنیا کمانے سے شریعت نے نہیں روکا۔ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے دنیا کے اعتبار سے فکر کرتا ہے، بالکل اچھی بات ہے، منع نہیں ہے، اور دنیا کو ترک کرنا اس کا حکم نہیں ہے، اور دنیا کے حصول کے لیے اپنی ضرورت کے اعتبار سے کوشش کرنا یہ قابل مذمت بات نہیں ہے۔ دنیا کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے، لیکن اتنی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے آدمی محنت تو کر رہا ہے، لیکن اس محنت کو اپنے دل میں نہ اتارے، یعنی دنیا اپنے دل میں نہ اتارے کہ دنیا ہی اس کے اوپر سوار ہو جائے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا انسان کی ضرورت ہے، دنیا انسان کی ضرورت ہے، جیسا کہ فرماتے ہیں کہ پانی کشتی کے لیے ضرورت ہے، کہ اگر کشتی ہو اور پانی نہ ہو تو کشتی کا چلنا مشکل ہے، اور پانی کے بغیر کشتی کا گزارا نہیں ہے، لہذا گزارے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، گزارے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ دنیا انسان کی ضرورت ہے، دنیا کے بغیر انسان کا گزارا، یعنی کہ دنیا کے مال و متاع، ضرورت اور نفع کی چیز جو اس کی ضرورت کے ہے اس کو ترک کر دینا، اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے، جیسے کہ کشتی کا پانی کے بغیر گزارا نہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر یہی پانی کشتی میں آ جائے تو پھر کشتی ہلاک، ڈوب جاتی ہے، غرق ہو جاتی ہے، بیٹھنے والے بھی ہلاک ہو جاتے ہیں اگر یہی پانی کشتی میں آ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ دنیا بھی انسان کی ضرورت ہے، لیکن اگر یہی دنیا انسان کے دل میں آ جائے تو پھر یہ انسان بھی غرق ہو جاتا ہے، یہ انسان بھی تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ تو لہذا دنیا کمانے سے منع نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کمانے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے اور نہ محنت کرے نہ مزدوری کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ کچھ ضرورتیں دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ طریقہ بھی سکھلانے کے لیے، بتلانے کے لیے اور صحیح رخ سمجھانے کے لیے ان صحابی سے کہا، تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہی تھا، یا رسول اللہ عام کھانے پینے کی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ کچھ ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ کچھ ہے، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ ہاں، ایک فرمانے لگے کہ ایک مگا ہے، یا اس کے علاوہ اور کچھ بھی ساتھ ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ نے صحابہ کے سامنے اعلان فرمایا، ہاں بھائی کون اس کو خریدے گا، کون اس کو خریدے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ غالباً 1 درہم کا یا دینار کا میں خریدتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی اور بولی لگاؤ، آپ نے فرمایا اور بولی لگاؤ۔ چنانچہ پھر کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ دو بولی لگاتا ہوں، 2 درہم یا دینار۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، 1 کے بجائے 2۔ چنانچہ ان کو یہ بیچا، اور بیچنے کے بعد یہ جو آنے والے صحابی تھے غالباً ان کو کچھ کلہاڑی وغیرہ اور کچھ رسی وغیرہ خریدنے کو کہا یا انتظام کیا، اور کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ، اتنے وقت تک نظر نہیں آنا، اور جا کر اس کے ذریعے سے کچھ کمانے کی کوشش کرو۔ چنانچہ ایک عرصے تک یا کچھ وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آئے۔
اور یہ صحابی کیا کرتے؟ لکڑیاں کاٹتے اور کاٹ کر بیچتے تھے، اور کچھ دینار دراہم وغیرہ جمع ہو گئے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بتایا، پھر آپ نے اس کو تقسیم فرمایا کہ بھئی اتنا اتنا اپنے گھر والوں کے لیے اور اتنا اتنا تم جو ہے اپنے کام کاج کے لیے رکھ لو، اپنی ضرورت کے لیے رکھ لو۔ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بتلایا اور دکھلایا۔ اور اس روایت میں ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ کسی چیز کو نیلام کے طور پر فروخت کرنا یہ بھی جائز ہے، کسی چیز کو نیلام کے طور پر فروخت کرنا یہ بھی جائز ہے کہ آدمی کوئی چیز فروخت کر رہا ہے اور کوئی 1 روپے بولی لگاتا ہے تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ نہیں اس سے اوپر کی بولی لگائی جائے، پھر اس سے اوپر کی بولی لگائی جائے، یہ عمل شرعاً جائز ہے۔ لیکن اپنے ہی کارندے بٹھا کر بولیاں لگوانا اور بڑھوانا یہ تو سراسر دھوکہ اور ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی ہی دکان نیلام کی لگا لی اور اپنے ہی آدمی 2-4 بھی بٹھا دیے اور سادہ لوگ مسلمان بھی آ کر بیٹھ گئے۔ اب کسی چیز کو فروخت کر رہے ہیں تو نیلامی کے اعتبار سے بولی لگائی، اب بولی بڑھانے کے لیے اس چیز کو جناب والا مہنگا دکھانے کے لیے اپنے ہی افراد کہتے ہیں کہ 4 روپے، یہ دوسرا کہتا ہے 6 روپے۔ اب ایک سادہ آدمی سمجھتا ہے کہ بہت قیمتی چیز ہے تبھی بولی پہ بولی لگ رہی ہے، لہذا اس نے دھوکے میں آ کر وہ چیز جو ہے وہ 4 کی جگہ 8 کی لے لی، اور یہ دھوکہ دینے والے اس کے اپنے افراد تھے جو کہ ایک عام آدمی بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ دھوکہ تو ناجائز ہے، دین اسلام میں گناہ کبیرہ ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ نیلام کی تو اجازت ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھئی کون اس کو خریدے گا؟ کہا کہ یا رسول اللہ 1 میں، آپ نے فرمایا کہ نہیں اور بولی لگاؤ 2 میں، چنانچہ یہ عمل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتلایا کہ بھئی کماؤ، محنت کرو۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمائی کھاتے تھے، اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے کھانے کا اہتمام کرتے تھے، اس سے منع نہیں ہے۔ لہذا ایک باپ اپنی اولاد کے لیے دنیا کی فکر کرے، منع نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر آخرت کی فکر کرے، اس سے بڑھ کر آخرت کی فکر کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی آل اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی آل اولاد کو بھی بچاؤ۔ تو آج کل دیکھنے میں بعض لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے، خود تو نمازی ہوتے ہیں، بچے نمازی نہیں ہوتے۔ عام طور پہ خود نمازی ہیں، صف اول میں پڑھ رہے ہیں، نماز مسجد میں آ رہے ہیں، پابندی سے آ رہے ہیں، لیکن بچہ نماز نہیں پڑھتا، بچے کے لیے فکر نہیں ہے۔ کئی وقت کی نمازیں وہ اڑا دیتا ہے، گھر میں پڑا رہتا ہے اور جناب والا نماز کا اہتمام نہیں کرتا۔ یعنی اپنی آخرت تو بن رہی ہے، خوب آخرت اپنی تو کما رہے ہیں، خوب دین کے کام کر رہے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں اور اعمال کر رہے ہیں، اذکار و وظائف کر رہے ہیں، لیکن اپنے گھر والے، اپنے گھر کی صورتحال وہ قابل غور ہوتی ہے، سوالیہ نشان ہوتی ہے کہ بھائی اگر باپ کو دیکھا جائے تو باشرہ ہے، نمازی ہے، دین کے حساب سے بہت ہی اچھا ہے، لیکن آل اولاد کو دیکھا جائے تو عام طور پہ ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جہاں خود اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، وہیں پر اپنی اولاد کی بھی فکر کر رہے ہیں، میری اولاد میں سے بھی کیا ہے جو ہو ان کو نمازی بنا۔ لہذا جہاں اپنی فکر، اسی طرح سے اپنی آل اولاد کی فکر۔ نماز کے حوالے سے خاص طور پر، نماز کے حوالے سے خاص طور پر فضائل نماز میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی کئی وقت کی بیٹا نمازیں اڑا دیتا ہے۔ کبھی حرف غلط کی طرح ہم یہ بھی نہیں کہتے بیٹا یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے، تم کیا کر رہے ہو، ہمارے اور ان کے درمیان تو فرق نماز کا ہے، فرق نماز کا ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ہاں دنیا کا اگر کوئی غلط کام کر لے تو فوراً کہا جاتا ہے کہ بیٹا یہ نہ کرو، اور اپنی برات کی جناب والا فکر کی جاتی ہے، اس کا سامان کیا جاتا ہے کہ بھئی ہم جناب والا ملوث نہ ہو جائیں، ہم نے یہ غلط کام نہیں کیا ہے۔
اور آخرت کے حوالے سے وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو کبھی باپ اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا اور اس کو تنبیہ بھی نہیں کرتا، تلقین بھی نہیں کرتا کہ بھئی یہ کام مسلمانوں کے تھوڑی ہیں کہ کئی وقت کی نمازیں اڑا دیتے ہو، کبھی فجر میں نہیں آتے، کبھی عشاء میں نہیں آتے، کہاں ہوتے ہو، کیا کرتے ہو، کوئی فکر کی بات نہیں، سراسر غلط بات ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن باپ سے ان کی آل اولاد اور ان کی رعیت کے متعلق سوال کرے گا کہ تم نے ان کی کیا فکر کی، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا برتاؤ کیا، دنیا کی تو فکر کرتے رہے، آخرت کی کتنی فکر کی، آخرت ان کو کتنا سکھایا، آخرت کا معاملہ اللہ اس کے رسول کی تعلیم کتنی دی۔ دنیا کے اعتبار سے تو آل اولاد کو باپ اتنا ٹرین کر دیتا ہے، اتنا جناب والا اس کے اوپر محنت کر کے اس کو بنا دیتا ہے، سنوار دیتا ہے کہ اب مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب یہ دنیا میں کسی سے دھوکہ نہیں کھائے گا، کاروبار چلا لے گا، دکان اچھی چلا لے گا، بڑا مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن آخرت کے حوالے سے شیطان کی نسبت سے کبھی باپ فکر نہیں کرتا کہ آیا ایسا تو نہیں کہ یہ شیطان کے دھوکے میں آ جائے گا، گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، اللہ کو ناراض کر لے گا، اس اعتبار سے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بس اتنی بات کبھی کبھار سننے میں آتی ہے کہ ابا کہتے ہیں کہ ہم تو کیا بولتے ہیں یہ ہماری بات ہی نہیں مانتا، یہ کہہ دیتے ہیں بعض لوگ، اور حقیقتاً یہ بات ہے کہ ہم تو کہتے ہیں ہماری بات ہی نہیں سنتا، لیکن کیا اتنا جملہ کہہ دینے سے کام بن جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، آخرت کے حوالے سے پکڑ کا معاملہ ختم ہو جائے گا، آخرت کے حوالے سے پکڑ ختم ہو جائے گی، سوال ختم ہو جائے گا؟ کیا اتنی سی بات پر دنیا کی محنت کے حوالے سے باپ اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے؟ بچہ کام نہیں کر رہا، بچہ کاروبار نہیں کر رہا، بچہ دکان اچھی نہیں چلا رہا، بچہ محنت مزدوری نہیں کر رہا، کیا صرف اتنا جملہ کافی ہو جاتا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں ہماری بات نہیں مانتا؟ دنیا کی بات آتی ہے تو باپ کتنا مستعد ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ کام نہیں کرو گے تو تمہاری شادی نہیں کرواؤں گا۔ کس حد تک اقدام کرتا ہے، کس حد تک قدم اٹھاتا ہے، کہتا ہے کام نہیں کرو گے تو شادی نہیں کرواؤں گا۔ نوجوان کے لیے تو یہ بہت بڑی دھمکی ہے بھائی، بہت بڑی دھمکی ہے کہ ابا شادی کرانے سے انکار کر رہے ہیں، ماں کہتی ہے تیرا کہیں رشتہ لے کر نہیں جاؤں گی اگر کام نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی بڑی دھمکیاں اس کو دی جاتی ہیں دنیا کے اعتبار سے کہ یہ کام نہیں کر رہا، کاج نہیں کر رہا، آخرت کے حوالے سے نماز نہیں پڑھ رہا تو اتنا جملہ کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہماری مانتا ہی نہیں ہے۔ آسانی سے یہ جملہ دو لفظوں کے تحت منہ سے نکال کر سمجھتے ہیں کہ ہم بری الذمہ ہو گئے، اور دنیا کے اعتبار سے کبھی یہ بات نہیں ہوتی کہ بھئی دنیا کے حساب سے بھی ہم نے یہ جملہ بول دیا، ہم نے تو کہا تھا یہ کام پہ نہیں جا رہا، اور اگر کام پر نہیں جائے تو جو آئے دن کی اس کو سنائی جاتی ہے، جو آئے دن کی اس کو ملامت کی جاتی ہے، لا محالہ جیسا نہ کیسے وہ بستر چھوڑ کر باہر نکل ہی جاتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا ورنہ ابا جان نہیں چھوڑیں گے، ابا جان نہیں چھوڑیں گے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ یہی بات آخرت کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، اللہ اس کے رسول کے خوف کے حوالے سے، یہ عام طور پر محنت باپ کی طرف سے پائی نہیں جاتی۔ بس اتنا کہتا ہے میں نے تو سمجھایا تھا یہ میری بات نہیں مانتا۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے اگر یہی بچہ بات نہ مانتے ہوئے اگر کسی آگے گھڑے کی طرف جا رہا ہو جس گھڑے میں آگ جل رہی ہو، اور یہ باپ کیا وہیں کھڑا رہ جائے گا یہ کہتے کہ میری بات نہیں مان رہا، بلکہ اس باپ کا حال یہ ہوگا کہ یہ جب گھڑے کے قریب بچہ جا رہا ہوگا تو اپنے دونوں ہاتھوں کی قوت سے اس کو اپنی باہوں میں لے کر گھسیٹے گا پیچھے، اس حد تک جاتا ہے کہ بیٹا آگے گھڑا ہے، آگ جل رہی ہے، اس پر جناب والا اکتفا نہیں کرے گا، میں نے تو بولا تھا مان نہیں رہا، دنیا والوں کو دکھا دے گا باپ کسے کہتے ہیں، باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے، باپ کی محبت کیا ہوتی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر پیچھے لائے گا۔ اور آخرت کے حوالے سے یہ جہنم کے گھڑے میں جا رہا ہے بھائی، آخرت کے حوالے سے جہنم کے گھڑے میں جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا
میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح سے ہے جس نے کہ جناب والا شمع جلائی ہو اور اس کے اوپر پروانے آ کر گر رہے ہیں، جل کر راکھ ہو رہے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم جہنم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو اور میں تمہارا ہاتھ پکڑ پکڑ کے جہنم سے تمہارے کو نکال رہا ہوں، الگ کر رہا ہوں۔ جیسے پروانوں کو نہیں پتہ ہے کہ یہ شمع تو ہے لیکن یہ ہماری ہلاکت کا سبب ہے، لیکن اس کے اوپر آتے ہیں، آ کر جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میری تمہاری مثال ایسی ہے، میں تمہارے کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے دور کر رہا ہوں اور تم ہاتھ گوئے کہ چھڑا کر جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ تو یہ کام نبی نے گویا کہ امت کو بھی بتلا دیا کہ آج صورتحال یہی ہے، باپ کا حال اولاد کے حوالے سے، اولاد کی لاپرواہی باپ کے حوالے سے۔ تو محنت تو یہ ہے کہ اگر وہ بات نہیں مان رہا تو آدمی آخر حد تک جائے، دین کے حوالے سے بھی، سمجھانے کے حوالے سے بھی اور اس کو بتانے کی بھی حوالے سے بھی اپنی بھی فکر کرے، اپنی اولاد کی بھی فکر کرے۔ اور اس سے اس بات کا بھی سبق ملتا ہے کہ باپ کو اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ عام طور پر ماں باپ بد دعائیں تو بہت دے دیتے ہیں، فوراً جہاں بچے نے بات نہیں مانی فوراً زبان ہل گئی، بد دعا دے دی، اور فرماتے ہیں کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے۔ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی دعا اولاد کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ ابھی ذکر کیا تھا کل کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہت سی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، ورنہ تو غصے میں ماں اپنی اولاد کو کیا کچھ کہہ دیتی ہے، غصے میں باپ اپنی اولاد کو کیا کچھ کہہ دیتا ہے۔ ذرا سا غصہ آیا، ایسی بد دعائیں، تو ہلاک ہو جائے، تیرا ستیہ ناس ہو، تو برباد ہو، تجھے جناب والا برائی کا منہ دیکھنا پڑے، تو ذلیل ہو، رسوا ہو، اس طرح کے جملے فرماتے ہیں کہ ایک باپ کو اولاد کے حق میں نہیں کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کام غلط کر رہا ہے، غلط کام پر تنبیہ کرنا، ڈانٹنا، تادیبی کارروائی کرنا سب کی اجازت ہے، لیکن بد دعا دینے کا کہاں کا جواز بنتا ہے؟ اور جب آدمی غصے میں بد دعائیں دیتا ہے تو پھر انصاف نہیں کرتا، جب غصے میں بد دعائیں دیتا ہے انصاف نہیں کرتا۔ مثلا کسی آدمی نے ایک تھپڑ مار دیا، اب تھپڑ مارنے کے بعد اپنے تھپڑ کے بدلہ لینے پر قدرت نہیں ہے، اب غصے میں آ گیا، تیش میں آ کے کہتا ہے تو گاڑی کے نیچے آ جا۔ بھئی تھپڑ کا بدلہ گاڑی کے نیچے آنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بدلہ اتار نہیں سکتا، یا غصے میں عالم میں آ گیا تو بڑی بڑی بد دعائیں دے دی۔ اس نے چھوٹا سا نقصان پہنچایا اور اس نے کیا کہا، غرق ہو جا۔ غرق کا مطلب تباہ اور برباد ہو جا۔ تو جب آدمی غصے میں آتا ہے تو غصے میں بد دعائیں دینے میں بھی بے قابو ہو جاتا ہے، اور اہل علم نے لکھا کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں ایک تھپڑ مارتا ہے تمہاری بھی مارنے کی اجازت ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ بھئی جس نے تمہیں جتنی تکلیف پہنچائی تم بھی پہنچا دو، لیکن تکلیف نہ پہنچانے کی صورت میں اتنی بڑی بد دعا دینا، اور جیسا کہ اہل علم بطور نزاکت کے یہ بات کہتے ہیں اور حقیقت پر مبنی ہے کہ ہو سکتا ہے مبادا وہ وقت ایسا ہو جو کہ قبولیت کا ہو اور تم نے اتنی بڑی بد دعا دی اس کو۔ لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے حق میں دعائے خیر کرتی رہے، دعائے خیر کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا۔ ایک تو دنیا کی دین کی فکر بھی کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اپنی اولاد کی فکر بھی کر رہے ہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور فرماتے ہیں کہ اولاد سامنے نہ ہو پھر بھی باپ کی دعا جاری ہو رہی ہے، اولاد سامنے نہ ہو پھر بھی باپ کی دعا جاری ہو رہی ہے۔ تو دو باتیں یہاں پر جمع ہو گئیں، ایک تو باپ کی دعا اولاد کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے، اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اسرع الدعاء اجابہ دعوت غائب لغائب، کہ تیز ترین دعا جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں قبولیت کے اعتبار سے وہ کون سی دعا ہے؟ غائب کی، غائب کے حق میں دعا کرنا۔ لہذا آدمی اپنی اولاد کے لیے ایک تو دعا کرے، اور وہ بھی جلدی قبول ہوتی ہے باپ کی دعا،
اور دوسرا یہ کہ پیٹھ پیچھے دعا کرے، پیٹھ پیچھے دعا کرے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا نا غائب کی دعا غائب کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے، لہذا پیٹھ پیچھے دعا بھی کرنے کا اہتمام کرے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد